خواتین و حضرات، عطیہ سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں دبستان اقبال کی طرف سے وقتاً فوقتاً کچھ موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، علامہ کے حوالے سے، ان کے افکار کے حوالے سے، ان کی جو فکری کاوش تھی اس کے حوالے سے۔ اب اس سلسلے میں ایک اہم موضوع جو میرے ذہن میں آیا اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گی، اور وہ ہے سم تھاٹس آن دا تھیولوجی آف اسلام۔ اسلامک تھیولوجی، اس کو ہم اسلامیات کہیں، دینیات کہیں، چاہے وہ اس کو تھیولوجی کہہ دیں، کوئی بھی نام دے دیں آپ، لیکن مقصد بہرحال ایک ہی ہے۔ تو علامہ کو صاحبزادہ آفتاب احمد خان جو کہ وی سی تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے آرنلڈ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی، کچھ اپنے حوالے سے کی، اور وہ تھا اسلامیات کا سلیبس۔ علامہ نے اس خط کا جواب دیتے ہوئے انہیں جو خط لکھا، میں اس کے حوالے سے آج آپ سے بات کروں گی۔ انہوں نے جو خط لکھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں علم برائے علم کا تو قائل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علم کے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ میں نے پچھلی کلپ جو تھی تعلیم پہ میری، اس میں بھی بات کی تھی۔ تو یہ ایک پریگمیٹک ویو آف ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ تو مقاصد جو آپ کے ہیں اس کورس کے، اسلامیات یا دینیات یا الہیات، جو بھی نام آپ دینا چاہیں، اس کے لیے آپ نے آرنلڈ صاحب کو رحمت دی، انہوں نے ایک بڑا خاکہ مرتب کیا، لیکن میں اس کے مقاصد سے تو متفق ہوں، لیکن نتائج سے میرا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ شاید آپ کو فرق لگے۔ ایک تو یہ کہ مقاصد کیا تھے، پہلے تو ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ مقصد ان کے خیال میں تھیولوجی، اسلامک تھیولوجی کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، میں ترجمہ کر کے دینیات، الہیات اور اسلامیات کہہ رہی ہوں، لیکن ایک حوالے سے بات وہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مقاصد جو ہیں ان میں سے پہلا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت اچھے تھیولوجینز پیدا کریں، یعنی بہت اچھے ماہر دینیات، الہیات اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ پیدا کریں۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہ نئے علوم اور جو مسلمانوں کے علوم ہیں اس میں جو بظاہر ایک گیپ نظر آتا ہے اس کو فل کر سکیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے تیسرا مقصد جو تھا وہ یہ بیان کیا کہ تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ریسرچ اسکالرس پیدا کریں جو کہ اس گیپ کو فل کر سکیں، اور چوتھا مقصد جو ہے وہ ہے اسکالرس پیدا کرنا، اس کے لیے ہسٹری ہو، کلچر ہو، لٹریچر ہو، اسلامک، وہ اس کے اسکالرس ہو۔ تو یہ تو مقاصد ہیں۔ اب اس خط کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں دو پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک طرف تو نظریاتی پہلو ہے، یعنی کہ مقاصد کیا ہونے چاہیے، دوسری طرف عملی ایک پہلو ہے جو علامہ جس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے، وہ مجرد نہیں ہے، وہ بڑا ایک سیدھا سادہ سا تربیت کا کورس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ انہوں نے اس کی آؤٹ لائنز بیان کی ہیں۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ اسلامی علوم یا مسلمانوں کے علوم جو ہیں وہ ایک خاص نہج پہ آ کے ٹھہر گئے تھے، یعنی کہ وہ انڈکٹیو لاجک، یہ منطق استقرائیہ تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ معتزلہ اور اشاعرہ کے دور میں یہ رسائی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک کسی وجہ سے، یا غزالی کا لوگ کہتے ہیں بس کہ بھئی اس کی وجہ سے ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا اسلامی علوم یا مسلمانوں کے
علوم میں۔ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے نئے علوم جو ہیں وہ بالکل کٹے ہوئے ہیں ہم سے، اور اسی لیے جو لوگ روایتی انداز میں تربیت حاصل کرتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، نئے علوم کو نہیں مانتے، اور اس سے ایک بڑی عجیب سی خلفشات پیدا ہوتی ہے مسلم معاشرے میں۔ تو ہمیں ایسے اوریجنل اسکالرز پیدا کرنے ہیں جو کہ ایک طرف پرانے علوم سے واقف ہوں، دوسری طرف وہ نئے علوم سے واقف ہوں۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم آرنلڈ صاحب کے کورس سے پہلے، جو کہ صرف سائنس اور فلسفی اور ان چیزوں پہ مشتمل ہے، جدید چیزوں پہ، اس سے پہلے ہم ایک اور کورس انہیں کرائیں، اور اس میں انہیں مسلمانوں کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے کلچر کا علم ہونا چاہیے، مسلمانوں کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کا کیسے ارتقاء ہوا اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک ان کا اسپیشل کورس بھی ہونا چاہیے جو کہ انہیں نئے فلسفے اور نئے سائنس سے متعارف کرائے۔ اور اس کے لیے وہ ایک طرف تو مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس سے بھی واقفیت ہو، یعنی کہ جو کون سے فرقے ہیں جو کہ وجود میں آئے، کیسے وجود میں آئے، اس کی کیا وجوہات تھیں، کیا ہو سکتی ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، اس کا پورا علم ہونا چاہیے ایسے تھیولوجینز کو۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں اخلاقیات کا علم ہونا چاہیے، اور انہیں میٹافزیکل فلسفی جو ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کو مسلمانوں کے کلچر اور سویلائزیشن اور ہسٹری کا جو ارتقاء ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے ان کو ایک اسپیشل کورس کہہ لیں یا خاص کورس کہہ لیں، وہ دلانا چاہیے تاکہ وہ نئے علوم سے، نئی سائنس اور نئے فلسفے سے پوری واقفیت حاصل کریں۔ تو یہ ہے وہ آؤٹ لائنز جو کہ علامہ نے اپنے خط میں صاحبزادہ آفتاب احمد خان کو بھیجی تھی۔ شکریہ۔